السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 ستمبر 2024 24 ربیع الاول 1446 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارتوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلات کے بعد اے اللہ کے بندو، ہمارے دین کے محاسن اور اس کے کمال کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مکارم اخلاق کو سراہا اور ان کے شان و مرتبے کو بڑھایا، محاسن آداب اپنانے کی ترغیب دی اور ان کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت ہی بنا دیا جن سے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اور انہی کے مطابق جنتوں میں درجات میں بھی مختلف ہوں گے۔ نرم خوئی ایک مسلمان کی جلیل القدر، افضل ترین اور خوبصورت اوصاف و خصائص میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قول و فعل میں نرمی اختیار کرنا اور کسی بھی معاملے کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے لطف و مہربانی والا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے بندو، نرمی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کرنے پر وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا کرتا ہے۔ اور وہ مومن جو نرمی کے موقع پر نرمی برتتا ہے تو وہ صفات الہیہ میں سے ایک صفت میں اپنے پروردگار کی موافقت کرتا ہے، اور جو کسی صفت میں اپنے رب کی موافقت اختیار کر لیتا ہے تو یہ صفت اس کی مہار پکڑ کر آگے لے چلتی ہے، اسے اس کے رب کے پروردگار کر پہنچاتی ہے اور اسے اس کے رب اور اس کی رحمت الہی کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے میں اپنی صفات کے مقتضیات اور ان کے آثار کے ظہور کو بھی پسند کرتا ہے۔ وہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا نرمی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں، نرم مزاجی اولاد آدم کے سردار سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین اور اعلیٰ و ارفع اخلاق میں سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کمال، امانت کی ادائیگی اور امت کے تئیں مکمل خیر خواہی میں یہ وصف سب سے نمایاں اور ظاہر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ میں سے اس خصلت کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خصلت کو نمایاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی اور متانت میں بھی نرم تینت، عزم و جزم میں بھی حلیم و بردبار، اور نرم کو ایسے کہ ضعف و کمزوری سے مبرہ تھے۔ عالم و جاہل، موافق و مخالف، دوست و دشمن، سب آپ کی نرم دلی سے متمتع ہوئے، اور چھوٹے بڑے، امیر و غریب، شریف و رذیل، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی و لطف سے محظوظ ہوئے۔
यहाँ तक कि शेर खार बच्चा भी। और क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के इस फरमान के मिस्दाक थे, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और यकीनन आप अखलाक के बुलंद मर्तबा पर फाइज़ हैं। एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, अस्सलामु अलैक, आप पर मौत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, तुम पर भी। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यहूदी की बात समझ गई और जवाब में कहा, वअलैकुमुस्सलाम वल्लाना, यानी तुम्ही पर मौत और लानत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ या आयशा, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी करने वाले को पसंद फरमाता है। बुखारी ने इसकी रिवायत की। और मुस्लिम की रिवायत में है, बेशक अल्लाह ताला नरमी की बिना पर वो कुछ अता फरमाता है जो दुरुस्त मिजाजी की बिना पर अता नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला अपने हर काम में नरमी इख्तियार करने वाला है। उसने 6 दिनों में आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, हालांकि वो एक ही घड़ी एक ही लम्हे में इनको पैदा करने पर कादिर था, लेकिन उसने उन्हें 6 दिनों में पैदा किया ताकि अपनी मखलूक को हर मामलात में गौर व फिक्र और तहम्मुल सिखाए। और जहाँ तक मोमिनीन और उनके बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम खोई और नरम दिली का ताल्लुक़ है, तो इसके बहुत से शवाहिद और दलाइल मौजूद हैं, जिनमें से एक दलील उम्मे कैस बिनते महसन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। वो बयान करती है कि वो अपने छोटे बेटे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आईं, जो अभी खाना नहीं खाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया, उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और उसे अपने कपड़े पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं। इस हदीस से ये बात आया होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर नरम खोई और नरम दिली से मुत्तसिफ थे। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौ मौलूद को अपने गोद में बैठाया था, उस वक्त नौ मौलूद की माँ को तसल्ली देने के लिए किस कदर निहायत नरम दिली का बर्ताव किया था। आपके पाक कपड़े पर नजासत लग जाने से आप न रंजिदा हुए और न तंग दिल हुए, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया कि आपने पानी मंगवाया और उसे अपने कपड़े पर बहा दिया। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाने के लिए निकले तो कुछ बच्चे आपके साथ हो लिए। उनमें से हर बच्चे के रुखसार पर आपने हाथ फेरा और मेरे रुखसार पर भी हाथ फेरा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो ठंडक और खुशबू महसूस की जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू शाज़ के डब्बे में से हाथ निकाला। हर वो अमल करने वाला जो अपने लिए और अपनी कौम के लिए भलाई चाहता है, उसे नरमी इख्तियार करने की ज़रूरत है। उसी तरह हर दाई, मुअल्लिम, नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाले को भी इसे इख्तियार करने की ज़रूरत है, बल्कि उन लोगों को नरमी इख्तियार करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बेहतरीन नमूना है। अबू रिफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आप खुतबा दे रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, एक अजनबी शख्स अपने दीन के बारे में मालूमात हासिल करने आया है, उसे नहीं मालूम कि उसका दीन क्या है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और ख़ुतबा रोक दिया, यहाँ तक कि आप मुझ तक पहुँच गए। फिर एक कुर्सी लाई गई, मेरा ख्याल है कि उसके पाए लोहे के थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठे और मुझे सिखाने लगे जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था। फिर आप लौट कर आए और अपना खुतबा मुकम्मल किया। जलीलुल क़द्र इमाम सुफ़ियान बिन सईद थौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से मना करने वाले को चाहिए कि वो जिस चीज़ का हुक्म देता है और जिस चीज़ से मना करता है उसका इल्म रखता हो, उसी तरह जिस चीज़ का वो हुक्म देता है और जिस चीज़ से मना करता है उसमें आदिल हो, उसी तरह उसमें नरमी बरतने वाला भी हो। अल्लाह के बंदो, नरमी दो पसंदीदा सिफ़ात का समरा है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है, वह बुर्दबारी और संजीदगी है।
لہذا جب انسان ان دونوں عادتوں کو اپنا لے تو وہ ضرور نرم خو بن جاتا ہے۔ پھر اس کی نرمی کے اثرات اس کے قول و فعل میں درستگی، مروت میں کمال اور اللہ اور اس کے بندوں سے محبت کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لہذا جن کی فطرت میں یہ دونوں خصلتیں شامل ہوں وہ اللہ کی تعریف کرے، اس کا شکر بجا لائے کیونکہ وہ خیر عظیم سے نوازا گیا، اور جس کے اندر ان صفات کا فقدان ہو وہ عطا کرنے والے رحمان سے ان کو مانگے۔ نیز شیطان اور اپنے نفس سے مجاہدہ کے ذریعے ان کو اپنانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دونوں ان کے برعکس یعنی غصہ اور اجلت پسندی کا حکم دیتے ہیں، اور یہ عقل مند انسان کے لیے سوکھی گھاس میں سرایت کرنے والی آگ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں، نرمی سے بندوں کے بیشتر دنیاوی و اخروی مصلحتیں پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ تمام خیر نرمی ہی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم کر دیا جائے وہ تمام خیر سے محروم ہوتا ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلام میں سے ہے، کیونکہ یہ حدیث مختصر ترین عبارت میں بہت ساری عظیم معنی پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نرمی عبادت اور لوگوں کے ساتھ تعامل دونوں میں داخل ہے۔ لہذا جو شخص عبادتوں میں نرمی سے محروم ہو وہ عجلت اور فکر کی پراغندی کے ساتھ جلدی سے فارغ ہونے کی چاہ رکھتے ہوئے عبادت ادا کرتا ہے، جس کے سبب وہ عبادتوں کی لذت، برکت، خشوع و خضوع اور کمال اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کے ساتھ تعامل میں نرمی سے محروم ہو اس کا تعلق لوگوں سے بگڑ جاتا ہے، ان کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، ان کی دشمنی مول لیتا ہے اور بسا اوقات ان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اور یہ ہر خیر سے پورے طور پر محرومی ہے اور سراپا شر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے بدنما اور عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیت اور حکیمانہ نصائح سے نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو پیدا کرنے والا اور کمال درجے کا تخلیق کرنے والا ہے، اپنے فضل و رحمت سے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار اور نبی محمد پر، جو بہترین خصلتوں اور کامل ترین خوبیوں سے متصف تھے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندوں، نرمی و شفقت سے آراستہ افعال و اقوال ایک حلیم و بردبار انسان ہی سے صادر ہوتے ہیں، اور چونکہ انبیاء و رسول اپنی قوموں کو رب کی طرف دعوت دیتے وقت نرمی و شفقت کے سخت محتاج تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حلم و بردباری کی صفت سے مزین کیا، جو کہ اعلیٰ ترین صفات میں سب سے نمایاں صفت ہے، اور یہ محور عقل ہے یا اس سے بھی کہیں اعلیٰ ہے۔ تابعی جلیل رجا بن حیوہ فرماتے ہیں، حلم و بردباری عقل سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام حلیم رکھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے خلیل نبی موحدین کے امام الانبیاء کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی، اور ہمارے نبی سردار اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتربی سیرت اور اس کے برکت میں بابرکت زندگی میں اس کے بے شمار شواہد مل جائیں گے۔ اس لیے
اللہ کی رضا کا طلبگار ہر ایک مسلمان کی اس لیے اللہ کی رضا کا طلبگار ہر ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ رسولوں اور بالخصوص دونوں خلیل ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں گے۔ اور حلم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے بکثرت ذکر الہی ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں ایسی خوشی اور وسعت پیدا ہوتی ہے کہ جب ایسے عوارض پیش آتے ہیں جو بے چین کرنے والے، جلد غصے کا باعث اور سنگ دلی کا موجب ہوتے ہیں، تو انہیں وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ اور حلم و بردباری کی تحصیل کے وسائل میں سے یہ ہے، انسان کا یہ علم و شعور ہے کہ اس کے ذریعے انسانی عقل کی توانائی کی حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ غضب و غضب شعور و ادراک کو ختم کر دیتا ہے اور عقل کی قوت کو کم کر دیتا ہے۔ علم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے اہل علم و فضل اور اہل دانش و عقل مند کی ہم نشینی اور صحبت و رفاقت بھی ہے، کیونکہ عمدہ اخلاق صحبت اور رفاقت سے دوستوں کے درمیان منتقل ہوتے ہیں، جس طرح برے اخلاق برے صحبت سے منتقل ہوتے ہیں۔ اور حلم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے بھی ہے کہ انسان کے پاس اس بات کا شعور ہو کہ جلد اور بہت زیادہ غصہ ہونے سے بہت سارے جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سے عافیت میں رکھے۔ اس لیے ہر دانہ اور عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے حسن اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے جس کے ذریعے وہ اپنے دین اور جسم کی حفاظت کر سکے اور اپنے نفس اور اپنے سماج کے لیے مفید بن سکے، اور اس کے لیے شرعی اسباب و وسائل سے مدد لے، جن میں سب سے عظیم رب سے دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے دوسری حالت میں سے اس سے اچھی حالت میں منتقل کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق حال شامل ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں، اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے، تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ مسلمانوں، بے شک سب سے بہترین چیز جس چیز میں تمہیں مصروف ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے، جو کہ تمام رسولوں کے سردار اور خاتم الانبیاء ہیں، جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے، جو سب سے پہلی سفارش کریں گے اور جن کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی اولاد پر، جیسا تو نے رحمت نازل کی ابراہیم کی آل پر، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج و اولاد پر، جیسے تو نے برکت نازل کی ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو بزرگی والا ہے۔ اے اللہ چاروں خلفاء سے راضی ہو جا جن کی سنت کی پیروی مطلوب ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اے اللہ اپنے تمام صحابہ سے راضی ہو جا، تابعین سے بھی، اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے قوت و غلبے والے، اے اللہ تو ہر جگہ کے ہمارے مظلوم اور کمزور بھائیوں کی مدد فرما، ان کی نصرت و تائید فرما۔ اے اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ظالموں کے ظلم و زیادتی اور سازش کرنے والوں کی سازش سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے، بھوکوں کو کھانا کھلا، ان کے درمیان اتحاد پیدا کر، اور تیرے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک اور گھروں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ہر اس کام میں مدد فرما جس میں بندوں کی اور ملکوں کی خیر ہو۔ اے اللہ تمام امراء کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیرے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دنیا دین پر سماعت کیا۔ خطیب فضیلت الشیخ خالد المحنہ حفظہ اللہ، مترجم عبد الرحمن بن لطف الحق PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی
قرآن مجید نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔